نکاح یہ محض وقتی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کانٹریکٹ بھی نہیں ہے، متاع بھی نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی کا ساتھی ہے۔ چنانچہ اسلام کی نظر میں نکاح کوئی وقتی اور محدود معاہدے کا نام نہیں ہے کہ ہاں 10 سال کے لیے نکاح کر لیا جائے، 20 سال کے لیے کر لیا جائے، 5 سال کے لیے کر لیا جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پختہ عقد ہے اور عہد ہے جس کا تادیر قائم رکھنا شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ موت تک یا یہ کہ کسی ناچاقی کی وجہ سے دونوں کے درمیان جدائیگی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ کوئی وقتی طور پر محدود نہیں ہے کہ اتنے سال کے لیے ہی ہمارا اور تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی کانٹریکٹ پر نہیں ہے یہ۔ اس لیے رشتے ناطے میں کفاءت یعنی دونوں خاندانوں میں برابری کو پیش نظر رکھا گیا ہے تاکہ آپس میں نبھاؤ کے امکانات زیادہ سے زیادہ پائے جا سکیں۔ گویا کہ اسلام کی نظر میں منکوحہ بیوی محض خادمہ یا باندی کی حیثیت سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک شریک حیات، شریک زندگی قرار پاتی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس طریقے سے دیا گیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 228، ان بیویوں کے ساتھ اچھی طرح معاشرت اختیار کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 228۔ اور بیویوں کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح بیویوں پر شوہروں کا حق ہے معروف طریقے پر۔ اس سلسلے میں احادیث شریفہ میں بھی جا بجا طور پر بیوی کے حقوق کو بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے میں تاکید کی گئی ہے، وصیت کی گئی ہے۔ ان آیات اور احادیث کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اسلامی قوانین عورتوں کے حقوق کی پامالی پر مشتمل ہے، یہ کہنے کا حق نہیں۔ جس طریقے سے اسلام نے عورت کو مکمل حق دیا کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ یہ تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 50 پر نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔